نبی کا دین ہے ایک امتحان فکر و نظر، کتاب حق کی زبان سے بیان فکر و نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج میری سعادت کہ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر سید تقی عابدی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، 60 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، اور جب تحقیق کی بات آئے تو رسائی ادب میں اتھارٹی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ رسائی ادب میں انیس و دبیر، تعشق، پیارے صاحب رشید، نجم آفندی پر آپ کی تحقیق قابل ذکر ہے، مگر آج ان سے بات ان کی شخصیت پر کی جائے گی، کیونکہ پروفیشنل ہیں، فزیشین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 60 کتابوں کے مصنف ہیں، اور مزید کئی کتابیں ابھی مراحل میں ہیں کہ وہ پبلش ہو سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال، کیونکہ میں بھی ایک پروفیشنل ہوں، آپ سے یہی کرنا چاہوں گا وقت کے حساب سے، کہ آپ پروفیشنل فزیشین ہیں مگر شوق ادب اس قدر کے 20 کتابیں لکھ ڈالیں اور بہت سی صنف ادب کی اتھارٹی بھی کہلائے، تو یہ کیوں کر ہوا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شاید میرا رگ و ریشے میں کسی قسم کی لٹریچر کی محبت تھی۔ اچھا، ویسے میں اپنے تعارف میں یہی کہتا ہوں اصغر رضوی صاحب کہ میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں۔ کیا کہنے بھائی! تو اس لحاظ سے معاشی محمد حسین آزاد نے ایک جگہ ایک شاعر کے بارے میں لکھا تھا کہ پیٹ کو آخر کہاں کاٹ کے پھینک دیتے، تو معاش کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ بھی پروفیشنل ہیں، آپ بھی آپ کے جو ہے اور فیض نے اپنی بیٹی کے لیے کہا تھا کہ کما کھائے گا مچھندر کچھ، تو ہماری معاشی زندگی تو الگ ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ میرے والد مرحوم جو جج تھے، ان کے پاس ایک چھوٹی سی لائبریری تھی اور وہ بھی آپ کے مطالعہ کرتے تھے۔ یہ میرے خاندان میں آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ بھائی آپ کے مطالعہ، تو یہ جیسے کہتے ہیں کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، یہ کوئی آپ کے 40 سال سے میں مطالعہ اور اپنی کتابوں کا آپ کے جو ہے وہ کر رہا تھا۔ تو اس لحاظ سے اب بھی ہر ہفتہ میں اگرچہ کہ فل امپلائمنٹ کرتا ہوں، اس کے علاوہ 35 سے 40 گھنٹے تک میں ادبی کام کرتا ہوں ماشاءاللہ، ہر ہفتہ۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کو، دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو یہ شکایت ہے کہ یہ شادیوں میں بھی نہیں جاتے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری گرفتاری یہ ہے، میری پریشانی یہ ہے کہ مجھے 35 اور 40 گھنٹے آپ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اصل میں نے یوں سمجھیے کہ 16 سال کی عمر میں ایک کتابچہ لکھا جو ابھی تک میری لائبریری میں آپ کی ہے، جو محمد قلی قطب شاہ کی حیدرآباد میں یہ جو پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اس کی گنبد میں، یعنی اسلامی اور ہندو کے مندر کا جو اسکیچ ہے، جو آرکیٹیکٹ ہے، انہوں نے اپنی گنبد میں یہ دونوں کو ملایا تھا۔ کیا کہنے! 400 سال پہلے، کیا کہنے! کیونکہ اسی وجہ سے جو ان کا عشق تھا بھاگیہ متی کا، اور اس کو مسلمان کر اس کو حیدر محل خطاب دے کر حیدرآباد کی بنا رکھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس شہر کی بنا 400 سال پہلے الحافظ پر رکھی جائے، ماشاءاللہ، تو آج بھی آپ کے جو ہے حیدرآباد آباد ہے۔ تو اس لحاظ سے 15-14 سال سے میرا شغف تھا، اور اپنے اسکول وغیرہ میں تک بندی کرتا تھا، تو اپنے دوستوں میں ملک الشعراء تھا، اور وہاں کا جو اردو روزنامہ ہے سیاست، اس میں اگر آرکیوز میں دیکھا جائے تو وہ میری 16-17 سال کی عمر سے چھوٹی چھوٹی آپ کے جو ہے میں نے کالمز لکھنا شروع کیے تھے، اور جب میں میڈیکل اسکول میں آیا تو پھر میڈیکل کالم جو ہے مسلسل لکھتا رہا، اور پھر میں فارسی سے اردو کی طرف آیا ہوں۔ پہلے میں نے فارسی سیکھی، ادبی فارسی سیکھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی بیگم سے فارسی سیکھی ہے کیونکہ میری بیگم ایرانی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادبی فارسی تو میں نے پڑھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ کتنی شیرین لینگویج ہے اور زبان ہے، تو اس طریقے سے
اور میری پہلی کتاب مجھے اچھا یاد ہے جو پبلش ہے اور میرے کتب خانے میں ہے وہ 1981 کی ہے، ماشاءاللہ. اور وہ ہے آپ کے آیت اللہ مطہری کی کتاب شہید کا ترجمہ، ماشاءاللہ. جو 80 کی بات ہے. تو یہ 35 سال سے آپ کے جو ہے اسی دشت کی سیاحی میں ہیں. اور رسائی ادب ہو یا دوسرا پاکیزہ اردو کا ادب ہو، شعر اور کیا، اور ایک میں اپنا نظریہ رکھتا ہوں تنقید کا، جی جی. اور میں آپ کے تنقید کو یعنی خار سے گل کو پرپر کرنا نہیں سمجھتا، کیا بلکہ تنقید جو ہے، اور تنقید کے لیے میرے پاس کوئی تعصب نہیں ہوتا کہ پہلے سے کوئی ذہن بنا لوں. تو تنقید جو ہے جس طریقے سے ایک ڈائگنوسس ہوتی ہے، جی جی تشخیصی، جی جی اسی طریقے سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. جی جی. یعنی تنقید نگار کا وہ جو 3 چیزیں ہیں کہ تنقید نگار کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، صاحب تخلیق کو کیا آپ کے جو ہے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور سامع کو اور اس سے جو استفادہ کر رہے ہیں ان کو کیا پڑ رہا ہے. ان تینوں چیزوں کو میں ملحوظ رکھتا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ کاروان آپ کے جو ہے بڑھتا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے غالب پر، حالی پر، اقبال پر، انشاءاللہ خان انشاء پر، اور پھر رسائی ادب طرف آپ کے انیس اور دبیر اور تاشخ اور ان شعراء پر میں نے آپ کے جو ہے، اور میرا یہ ہدف رہا ہے کہ جن شعراء پر یعنی آپ کے ظلم ہوا ہے، جیسے دبیر پر، جیسے فانی پر، جیسے آپ کے تاشخ پر، جی جی. تو میں ان کو بھی پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ. تاکہ زمانے کی، کیونکہ ہر مشہور شاعر آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ اس کو معروف نہیں ہو سکا، اور ہر معروف شاعر آپ کے جو ہے بڑا نہیں ہو سکا. تو یہ جو کلیات ہیں تو اس سے وہ کرتا رہتا ہوں استفادہ آپ کے. سو ڈاکٹر صاحب شاعری بھی کی ہے، پہلا شعر کس عمر میں کہا؟ تو بندی کی تھی آپ کے، اچھا یاد ہے مجھے آپ کے کہ یہ کوئی 14-15 سال کی عمر میں تھوڑی سی آپ کے جو تک بندی کی تھی، اور اس کے بعد ایک بڑا گیپ آ گیا شاعری میں اپنی تحصیلات وغیرہ کی وجہ سے. جی جی. لیکن کیونکہ میرے 18 یا 20 دوست اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں جو فزیشین ہیں، تو ایک مشکل مجھے ہمیشہ یہ، بلکہ سعادت مجھے یہ رہی کہ ان کے کوئی بھی تقریب ہو تو اس میں آپ کے میں کچھ نہ کچھ آپ کے جو ہے نظم وغیرہ پڑھتا تھا. ماشاءاللہ. تو لیکن اس طریقے سے علم عروض پر میری کتاب رموز شاعری تقریباً 2000 یا 95 میں آئی ہے، 1995 میں. جی جی. تو اس کے بعد سے ہم نے پھر اپنی زبان اور اپنی شاعری کو بھی ٹھیک کیا، کیونکہ کوئی استاد نہیں رکھتا تھا، تو اساتذہ سے سیکھا. اچھا اچھا. ماشاءاللہ. تو اس لحاظ سے آپ کے یہ سفر جاری ہے. لیکن جو میرا تنقیدی اور جو میرا دوسرا کام ہے وہ حائل ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اس قدر مشغولیات ہیں کام کی کہ پوری طریقے سے بعض وقت توجہ نہیں ہوتی. میں اور مجھے اندازہ ہے کہ ناظرین بھی یقیناً چاہیں گے کہ آپ کچھ نہ کچھ پیش کریں اپنی شاعری کی مناسبت سے. تو کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ ایک ذکر ہے آپ کے جو ہے، کیا اچھا ہو کہ حضور کی شان میں آپ کے جو ہے نعت پیش کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد ایک غزل کے 2 شعر پیش کروں بس آپ کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نعت ہم نے آج سے، اگرچہ کہ قدیم ہے لیکن بڑی آپ کے گائی گئی ہے اور بہت لوگوں نے پڑھا ہے. لوگوں کو، بہت سو کو احساس نہیں ہے کہ یہ کہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میرا نبی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسلام یہی ہے، میرا ایمان یہی ہے، کیا کہنے، سنت ہے یہی، اور میرا قرآن یہی قرآن یہی ہے. کہتا ہے خدا عرش کا مہمان یہی ہے، ماشاءاللہ. جس نے کیا ہم سب کو مسلمان یہی ہے. خصی کے لہن میں جو عجب خوش لقبی ہے، کیا کہنے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. جزاک اللہ. کیا کہنے. خصی کے لہن میں جو عجب خوش لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کہتے ہیں جسے نور مجسم وہ یہی ہے، جو خلق ہوا سب سے مقدم وہ یہی ہے، جو سارے جہاں میں ہے مکرم وہ یہی ہے، جو بعد خدا سب سے معظم وہ یہی ہے، جو سارے زمانوں کا سخی ابن سخی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے.
وہ شمس بنا جس کے رخ نور کی تعبیر، ہاں، وہ شمس بنا جس کے رخ نور کی تنویر، واللیل ہوئی گیسوئے سرکار کی تعبیر، کیا کہنے، واللیل ہوئی گیسوئے سرکار کی تعبیر، محفوظ میں محفوظ ہوئی حسن کی تحریر، کہا، معبود نے پھر ایسی بنائی نہیں تصویر، کیا کہنے، کیا کہنے، معبود نے پھر ایسی بنائی نہیں تصویر، جو سرو چمن غنچہ دہن گل بدنی ہے، ہاں، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ہاں، اور عرض کیا ہے کہ میدان احد میں یہ بڑی سخت گھڑی ہے، ہاں، میدان احد میں یہ بڑی سخت گھڑی ہے، کفار کے نرغے میں رسول عربی ہے، دندان شکستہ تو جبیں خون میں بھری ہے، ہاں، تلوار بھی گرچہ کمر شہ میں بندھی ہے، ہاں، کھینچے گا نہیں تیغ جو رحمت کا دھنی ہے، کیا کہنے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ کیا کہنے، گر صاحب معراج کوئی ہو تو بلاؤ، ہاں، گر صاحب معراج کوئی ہو تو بلاؤ، دنیا میں کوئی ایسا ہنسی ہو تو دکھاؤ، کیا ہے کہنے، رحمت عالم کوئی بندہ تو بتاؤ، بندے کے لیے رب کہے صلو تو سناؤ، کیا کہنے، کوئی نہیں بس ایک بشر صرف وہی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں، طٰہٰ بھی مزمل بھی مدثر بھی یہی ہے، کیا کہنے، احمد بھی محمد بھی مبشر بھی یہی ہے، ہاں، اول بھی یہی اوسط و آخر بھی یہی ہے، ہاں، ابتا بھی یہی ناصر و حاشر بھی یہی ہے، کیا جو کہنے، خلق کی عظمت ہے جو اعلیٰ نسبی ہے، وہ وہ میرا میرا نبی، نبی میرا نبی میرا نبی ہے، کیا کہنے، کوثر ہے یہی ساقی کوثر بھی یہی ہے، کیا کہنے، کیا کوثر کہنے، ہے یہی ساقی ساقی کوثر بھی یہی ہے، رحمت ہے یہی شافع محشر بھی یہی ہے، سلطان عرب دین کا سرور بھی یہی ہے، کیا کہنے، ہر جنگ کا فاتح مظفر بھی یہی ہے، جو مولا وہ مولا جو کونین میں نبیوں کا ولی ہے، کیا کہنے، وہ مولا جو کونین میں نبیوں کا ولی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ آخری بند سنیے کہ کب تک میں سناتا رہوں حضرت کے فضائل، ہاں، کب تک میں بتاتا رہوں آقا کے شمائل، ہاں، کب تک میں دکھاتا رہوں مولا کے خصائل، کیا کہنے، آئی یہ ندا کہہ دو تقی عرش ہے قائل، بندوں میں اگر بندہ کوئی لم یزلی ہے، وہ تیرا نبی تیرا نبی تیرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ، یہ آپ کے نعت رسول اکرم کہ یوں سمجھیے کہ یہ تو حدیث دل ہے، ہاں، حدیث دل، نعت تو حدیث دل ہے، بالکل، تو اس طریقے سے آپ کے جو ہے غزلیات بھی کچھ کہہ لیتا ہوں، کچھ آپ کے نظمیں کہ ایک دو شعر پر ختم کرتا ہوں۔ ایک غزل کا شعر ہے کہ بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی، بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی، رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو، کیا کہنے، رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو، اور لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو، اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا دو، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو، اس کو بھی کبھی فقط آئینے خانے میں بٹھا دو۔ تو یہ آپ کے شاعری ہو یا تنقید ہو یا دوسرے ادبیات ہوں یا آپ کے رسائی ادب کا مسئلہ ہو، میری کوشش یہ رہتی ہے جیسا آپ بڑی خدمت کر رہے ہیں، ہزاروں مرثیوں کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، میرا مقصد یہ ہے اصغر رضوی صاحب کہ مرثیہ حسن یوسف ہے، مرثیہ حسن یوسف ہے تو اس کو کنویں میں قید رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، اس وقت بازار مصر میں پیش ہونے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، تو آپ جو کام کر رہے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ میرا خیال یہ ہے کہ مرثیہ جو ہے صرف امام باڑوں میں آپ کے قید ہو کر نہ رہے، بلکہ اس میں جو تربیتی چیزیں ہیں، اس میں جو اخلاق کی صفت ہے، مرثیہ 21ویں صدی کی سب سے آگے کی، ہماری غزل ابھی ترقی نہیں کی ہے، ہم مابعد جدیدیت میں ہیں، لیکن آپ دیکھیے 21ویں صدی کا مرثیہ، جی 21ویں صدی کا مرثیہ آج کے حالات سے بات کر رہا ہے۔ آج کا ہمارا جو شاعر ہے عنوان کے تحت، آگاہی کے تحت، آزادی کے تحت، حریت کے تحت، جدید مرثیہ، آپ کے جو ہے حقوق انسانی کے تحت بات کر رہا ہے، جی تو آپ جو مرثیے کی جو آپ وہ کر رہے ہیں، تو یہ مرثیہ بہت اہم ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ روشنی اس کی آپ کے جو ہے پھیلے گی، اس وجہ سے کہ یہ اذہان کو آپ کے روشن کرتا ہے۔ مرثیہ صرف آپ کے جو ہے رونا رلانے کی چیز نہیں ہے جیسا کہ اس کو وہ دیا گیا، ماشاءاللہ۔ اس وجہ سے کہ مرثیہ میں بین کے اشعار کی تعداد میرے تحقیق کے لحاظ سے 7 سے 9% ہے، تو پھر 90% کیا ہے مرثیہ میں؟ مرثیہ میں 90% اخلاق سازی ہے، کیا کہنے، منظر نگاری ہے۔ کیا کہنے۔ میر انیس جب لکھتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں آخری آپ کے جو ہے، اس سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب کہ اردو، فارسی، انڈونیشی زبان اور عربی ٹیررسٹ زبان ہو گئی ہے، اگر کسی ایک نظم سے آپ پیغام اخوت اور پیغام صلح دے سکتے ہیں تو اردو ادب پر ضروری ہے کہ وہ مرثیہ پیش کرے۔ اس وجہ سے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حضرت عباس کا مکالمہ لیجئے، آپ کے شمر آتا ہے اور کہتا ہے کہ خیمے آپ کے جو ہے نہر سے ہٹا دیے جائیں، الخما سے۔ حضرت عباس آپ کے جو ہے ادھر امام کا اشارہ ہے کہ ہاں کر دیے جائیں۔ تو اس وقت جس طریقے سے حضرت عباس کے دہن مبارک سے جی جی میر انیس نے شعر رکھا ہے، وہ اسلامی قانون ہے۔ کہتے ہیں کہ سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، یہ ہے اسلام۔ سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ کیا تو کہنے۔ یہ ہے اسلامی رول۔ یعنی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں کہ ہم سبقت نہیں کرتے، ہم شروعات نہیں کرتے، لیکن اگر تم نے کراس کر دی لائن تو پھر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ تو آپ کو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آج کے اس دور میں، 21ویں صدی کے اس آشوب دور میں، آج کے اس گلوبل ولیج میں، آج جب کہ ایک قوم دوسرے قوم کو جو ہے قتل کرنے کا فتویٰ صادر کر رہی ہے، ویسے موقع پر اگر اردو کی کوئی حمایت کر سکے تو وہ ہے آپ کے مرثیہ، جس میں اخلاق سازی ہے۔ اسی طریقے سے جذبات نگاری کا ایک مرقع ہے، ماشاءاللہ، جذبات نگاری کا مرقع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین امام زمانہ ہیں، اب انیس اس دور سے گزر رہے ہیں، اس مشکل سے گزر رہے ہیں کہ حضرت عباس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عباس، خیمے جو نصب کیے جا رہے ہیں دریا سے ہٹا لو۔ کیا کہنے۔ اور عباس اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ خیمے کوئی ہٹائے گا نہیں۔ تو انیس نے اس مشکل کو اس طریقے سے بند کیا۔ حضرت عباس اطاعت باوفا ہیں، آتے ہیں، مگر حضرت عباس کی رگوں میں حیدر کا خون ہے جو حسین کی رگوں میں بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پہلا مصرع انیس نے رکھ دیا کہ حضرت عباس سر نہڑائے ہوئے، لیکن آنکھیں، چہرہ جلال سے سرخ ہے، بھائی امام ہے، حکم امام بجا لا کر آئے سامنے، لیکن کیفیت ظاہر کی، میں ہوں غلام انیس، میں ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا۔ کیا کہنے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں حسین سے، میں ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا۔ یہ ہے انیس سخن۔ اس کے بعد کے مصرے میں کہتا ہے، میں ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا، آقا مجھے خیال تھا بابا کے نام کا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ نے دیکھا، اس کو کہتے ہیں موجز بیانی، اس کو کہتے ہیں نفسیات کو لفظوں میں سمونا، اس کو کہتے ہیں جذبات نگاری، اس کو کہتے ہیں۔ تو جذبات نگاری ہوگی، منظر نگاری ہوگی، مکالمہ نگاری ہوگی، اخلاق نگاری ہوگی، انسان سازی ہوگی، شاہکاریت کی بات چیت ہوگی، تو آپ کو سر جھکانا پڑے گا مرثیے کی دہلیز پر۔ اس وجہ سے کہ ہمارے تحقیق کے مطابق دنیا کے کسی شاعر کے شعر اتنے نہیں پڑھے جاتے جتنے میر انیس کے پڑھے جاتے ہیں۔ میر انیس کے شعر تقریباً ہر سال کم از کم 1 مرثیہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرثیے 17 سے 20 ہزار جگہ پڑھے جاتے ہیں۔ آپ بر صغیر میں پڑھے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، رات ہے پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر پھر رات ہوتی ہے تو یہاں پڑھے جاتے ہیں مغرب میں۔ یعنی انیس کا سورج، دبیر کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ تو جن شاعروں کے مرثیے 20,000 پڑھے جائیں، ان کو شہرت کی ضرورت نہیں، اردو ادب کو
ان کی دہلیز پر جبہ سائی کی ضرورت ہے ماشاء اللہ۔ تاکہ مکالمہ سازی یاد کریں، تاکہ تشبیہات اور محاسن اردو کو یاد رکھیں۔ آج 100 سال پہلے اردو ترقی بورڈ بن چکا ہے، آج اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت اس وجہ سے حاصل ہو رہی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی فکروں کو وسعت دیں۔ اور مرثیہ حسن یوسف ہے، اس کے جو مکالمے ادبی قوتیں ہیں، مذہبی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اعتقادی باتوں کو ہٹا دیجئے، اگرچہ کہ مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے، مرثیہ بین اگر نہ ہو تو مرثیہ باقی نہیں رہتا، لیکن مرثیہ کے دوسرے بھی تو جواہر ہیں۔ تو 21ویں صدی میں اردو ادب کی خدمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 6000 سے زیادہ مطبوعہ مرثیہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی یوں سمجھیے کہ زعفران کا کھیت لہلہا رہا ہے۔ آپ اپنے کام کو خوشبو اور آپ کے جو ہے اس کے رنگ سے وہ کر لیں، رنگ لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مرثیے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہم اخلاقی بنیادوں پر، اسلامی آپ کے جو ہے اصولوں پر، اور خاندان ختمی مرتبہ جس کا خلق عظیم تھا، اس سے دنیا کو خود بھی سیکھیں، بقول غالب دجلے قطرے میں دجلہ خود بھی دیکھیں اور لوگوں کو دکھائیں۔ تو جب ہے آپ کے جو ہے شاعری کا مزہ۔ ماشاءاللہ۔ تو میں آپ کو جو ہے اصغر رضوی صاحب مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ کی توفیقات پر آپ کے جو ہے دعا بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا جو اس کو، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی فرقے کی ملکیت نہیں۔ مرثیہ جو ہے حضور سے اور حضور کی اولاد سے مربوط ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ اپنی اپنی استطاعت ہے، یہ اپنی اپنی توفیق ہے، جس کو جو چاہے مانگ لے اس در سے۔ تو انیس ہوں یا دبیر ہوں یا دوسرے افراد ہوں، اردو کی سب سے پہلی جو مرثیہ نگار جو ہوئی ہے وہ نوسر ہار ہے، جس کا لکھنے والا ایک آپ کے جو ہے شفیع بیجاپوری ہیں، جو خود آپ کے جو ہے حنفی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے کربل کتھا ہے، جو خود وہ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تفرقہ بازی نہیں ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ مرثیہ جو ہے حکایت عشق رسول و آل رسول و اصحاب رسول جس میں شامل۔ تو اس لحاظ سے چاہیے کہ، اور میری نظر میں کوئی آپ کے لوگوں نے بہت استفادہ کیا ہے، اور اس میں ہر شخص نے اپنی توفیق سے حضور کے خاندان سے محبت کا آپ کے پرچار کیا۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرمایا، چاہے دلگیر ہوں، فیض ہوں، چھنولال دلگیر جی ہاں ہندو ہیں، فیض ہوں، مسلمانوں کے تمام فرقوں نے آپ کے جو ہے مرثیے لکھے ہیں، جی ہاں، اور مخصوصاً مرثیوں پر جو تنقید کی گئی ہے، کیونکہ مرثیہ جو ہے رسول اور آل رسول سے مربوط ہے، اور رسول اور آل رسول کا تعلق کسی فرقے سے نہیں۔ دیوی راج کمار، بالکل، آپ روپ کماری کا دیکھیے، آج زہرا کی ردا دھو کے پلا دے ساقی، کیا کہنے، کیا کہنے، یہ مصرع دیکھیے۔ ہاں، تو وہ روپ کماری ہوں یا وہ آپ کے جو ہے چھنولال دلگیر ہوں، جی ہاں، یا وہ آپ کے شفیع بیجاپوری ہوں، جی ہاں، یا وہ آپ کے کربل کتھا کے فضل علی ہوں، جی ہاں، یا نسیم ہوں، یا انیس ہوں، یا دبیر ہوں، یہ سب اس گلشن کے گل ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آج کی نسل کو کس طرح مرثیے کی طرف راغب کریں کہ مرثیہ عام ہو سکے، صرف ایک مخصوص محفل کی زینت نہ بنے بلکہ عام لوگوں کی عام لوگ اس سے استفادہ کر سکیں، نصاب میں شامل ہو، یہ ساری چیزیں کس طرح ہوں، کس طرح سے ہم؟ بہت نازک اور اہم سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے اردو زبان جو ہے، اب اردو زبان آنکھوں کی زبان نہیں ہے، کانوں کی زبان۔ ماشاءاللہ۔ یعنی آج آپ شمالی ہندوستان جائیں تو آپ کو جو ہے اردو بورڈ اسی طرح سے، تو اردو آنکھوں کی زبان نہیں رہی، لیکن جب کسی کی آنکھ نہیں ہوتی ہے تو ایک کوشش یہ کی جاتی ہے اس آنکھ کو درست کیا جائے، بنیادی تعلیم اردو کی ہو، مگر جب تک اس کا آلٹرنیٹ، اس کا متوازی علاج کیا ہے، دوسرے حواس سے استفادہ کیا جائے۔ بالکل بالکل، بے شک، کیونکہ انسان جو ہے شعور رکھتا ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان اگرچہ کہ اردو پڑھ نہیں سکتا، اردو لکھ نہیں سکتا، لیکن اردو سمجھ سکتا ہے۔ بالکل۔ یونیسکو کے لحاظ سے اردو آج 400 ملین لوگوں کی زبان ہے،
یعنی یونیسکو کے لحاظ سے اردو آج 7ویں نمبر پر ہے، یونائٹڈ نیشن کے لحاظ سے ہم 26ویں نمبر پر ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زبان کو جو ہے مختلف طریقے سے لکھایا، پنجابی لکھایا، سندھی لکھایا، بنگالی لکھایا، کیرلائی لکھایا. بالکل ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کر رہے ہیں اصغر رضوی صاحب کہ آج کی جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے مرثیے کو بھیجیے، ماشاءاللہ تو ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حمدیہ شعر کیا ہے، نعتیہ شعر کیا ہے، ماشاءاللہ ان کو معلوم ہوگا کہ بین کیا ہے، ان کو معلوم ہوگا کہ یہ صرف رونے رلانے کی چیز نہیں ہے، ماشاءاللہ ان کو معلوم ہوگا کہ اس میں کتنی قوت ہے، ماشاءاللہ اخلاق سازی. ماشاءاللہ علامہ اقبال نے کہا کہ کس نباشد در جہاں محتاج کس، ماشاءاللہ نقطۂ شر مبیں ان است و بس. ہاں، یعنی کوئی بھی اس دنیا میں کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے. نہیں کہا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج نہ رہے، کوئی بھی اس دنیا میں محتاج نہ رہے. تو وہ محتاجی، وہ غنا، وہ استغنا، وہ قناعت کا درس نعت میں ہے، ہاں، مرثیے میں ہے، ہاں، حمد میں ہے. ہاں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ جس طریقے سے بھی ہو، جس پلیٹ فارم سے بھی ہو، یہ جو تعلیمات حضور ہیں اور جو خانواد رسول ہیں اور جو اصحاب متبرکہ ہیں جی ان کو جو ہے عام کیا جائے. اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہماری ٹریجڈی یہی ہے کہ ہم ان تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو آئیے کہ ایسا بنائیں کہ نعت بھی پڑھتے رہیں. ہمارے جو علماء نے کام کیا ہے، اسلامی علماء، ان کی آپ کے مرثیہ نگاری پر دیکھیے کس طریقے سے ہے. آخری شعر پر تمام کرتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ میر انیس نے ایک بڑا خوبصورت آپ کے جذبات نگاری کا شعر رکھا، وہ پورا کہ اپنی زوجہ محترم حضرت شہربانو کے پاس آتے ہیں رخصت سے پہلے، اور اس میں وہ پورا بند ہے کہ فاقے پہ فاقے تم نے کیے، تم تو پوتی تھیں کسرا کی، میرے گھر پر آ کر تم نے فاقے کیے، اور اللہ نے جو تمہیں اولاد دی تھی وہ بھی تم نے اسلام پہ لٹا دی. میں شہربانو تم سے شرمندہ ہوں. تو جواب جو رکھا ہے شہربانو نے، کہتی ہیں کسرا کی میں پوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں ہے، کسرا کی میں پوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں ہے، سرتاج میرا دوش محمد کا مکی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا سرتاج، میرا شوہر وہ ہے جو حضور کی آپ کے جو ہے کمر پر بیٹھا رہتا تھا. سرتاج میرا دوش محمد کا مکی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اس پرآشوب دور میں محبت، اخوت، عزت نفسی، اسلامی تعلیمات، وہی پیغام جو اقبال نے دیا، وہی پیغام جو نسیم امروہوی نے دیا، وہی پیغام جو انیس اور دبیر نے دیا، وہی جو پاکیزہ شاعری ہے جو حالی اور انشاء وغیرہ. شاعری جہاں پر پیغمبری بنتی ہے اس کو پہلایا جائے. 6000 سے زیادہ مراثی کو آپ کے صرف لائبریریز میں یا ردی کے ٹوکری میں نہ ڈالا جائے، بلکہ ان کو آنکھوں سے لگا کر اس سے وہ چیزیں حاصل کی جائیں جس سے ہم اپنی قدروں کو اجاگر کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے بجا فرمایا کہ شاعری جہاں پیغمبری بنتی ہے اس کو مرثیہ کہتے ہیں. تو ناظرین، فروغ مرثیہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تحریک میں آپ بھی شامل ہوں. ڈاکٹر تقی عابدی کی ویب سائٹ ہے جس پہ تمام کتابیں آپ کی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ eMarcia.com جس میں 1200 سے زیادہ مرثیے اب تک شامل ہو چکے ہیں اور مزید شامل ہوتے رہیں گے. اپنے بچوں کی تربیت مرثیے کے ذریعے کیجیے، کیونکہ مرثیہ خود ایک ادبی یونیورسٹی ہے. اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی اور آپ کے ساتھ ہوں گے. خدا حافظ.